السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، یہ ویڈیو جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو طالبانی رہنما نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست رپورٹ سناتا ہوں۔ عشق سند حدیث اور نسبت شیخ الہند۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ جب شہزادے نے شیخ الہند کے سلسلہ حدیث کو اپنے سینے سے لگایا تو گویا اس نے صرف ایک کاغذ کو نہیں بلکہ ایک نورانی امانت کو اپنی روح میں سمو لیا۔ یہ عمل محض احترام نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا کہ یہ وہ سند ہے جس پر عشاق علم و دین نے 20 سال نہیں بلکہ صدیوں سے اپنی زندگیاں قربان کی ہے۔ آج جب اس سند کی برکتوں کی جھلک دنیا کے سامنے آتی ہے تو دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ یہ سلسلہ، یہ نسبت محض ایک تعلیمی رشتہ نہیں، یہ عشق و وفا کی زنجیر ہے جو ہمیں ان بزرگوں سے جوڑتی ہے جنہوں نے علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کو اپنے لہو سے روشن رکھا۔ میں جب یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ شہزادہ اپنے سینے سے شیخ الہند کے سلسلہ حدیث کو لگا کر کھڑا ہے تو دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ کوئی عام منظر نہیں تھا، وہ ایمان و اخلاص کا سمندر تھا۔ ایسا لگا جیسے اس مبارک سند کے کاغذوں میں نہیں، ہمارے اکابرین کی دعائیں، آنسو اور قربانیاں بند ہیں۔ کیا اخلاص تھا ہمارے بزرگوں کا! امام ربانی مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے علم کو عبادت کا درجہ دیا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جن کے دل میں امت کی فکر اور حریت وطن کی آگ سلگتی تھی، مولانا عبید اللہ سندھی جنہوں نے علم و عمل کو میدان جہاد میں ڈھال دیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنے آرام، اپنی خواہشات اور اپنی زندگیاں دین کے نام پر قربان کر دی۔ آج اگر ہمیں اس سلسلہ حدیث سے نسبت حاصل ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ نسبت ایک امانت، ایک ذمہ داری ہے۔ خود سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سب سے بھی مخاطب ہوں جو خود کو اس مبارک سلسلے سے اپنی نسبت بیان کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کی زندگیاں پڑھو، ان کے افکار کو سمجھو، ان کی جرأت ایمانی کو بیان کرو۔ ان کے تذکرے صرف کتابوں کے اوراق میں نہ رہے بلکہ ہمارے کردار و گفتار میں جھلکے۔ اللہ اس مبارک سلسلے کو ہمیشہ سلامت رکھے، اسے شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے اور اس کی روشنی ہمیشہ دلوں میں ایمان، اخلاص اور عمل کی حرارت جگاتی رہے۔ دیار علم و فضل میں یہی سلسلہ ہمارا فخر ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ علماء دیوبند زندہ باد، نسبت شیخ الہند پائندہ باد۔ وہیں آخر میں اس مکمل رپورٹ کو بھی سنتے چلے۔ ملا امیر خان متقی کا دارالعلوم دیوبند میں تاریخی استقبال، دیرینہ رشتوں کی تجدید، درس بخاری میں شرکت، اجازت حدیث و دستار فضیلت کی سعادت، ازدحام کے باعث خطاب منسوخ، افغان وزیر خارجہ کا اظہار تشکر، کہاں میرے ہندوستان کے سفر سے پاکستان پریشان۔ عالم اسلام کی عظیم دینی، علمی اور روحانی درسگاہ دارالعلوم دیوبند ایک تاریخی لمحے کی شاہد بنی جب امارت اسلامی افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ ان کی آمد پر دارالعلوم کی فضا استقبال، محبت اور عقیدت سے معمور ہو گئی۔ صبح تقریباً 11:30 بجے جب مولوی امیر خان متقی دارالعلوم کے احاطے میں داخل ہوئے تو ہزاروں طلباء، علماء اور شہری ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بے تاب دکھائی دیے۔ طلباء کے والیانہ جوش و خروش کے سبب زبردست ازدحام پیدا ہو گیا۔ اگرچہ پولیس انتظامیہ اور خفیہ ایجنسیوں نے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے، انہیں پہلے دارالعلوم کی مرکزی لائبریری میں پہنچایا گیا جہاں انہوں نے درس حدیث میں شرکت کی۔ اس کے بعد انہیں ریاستی حکومت کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر موصوف کو بعد میں دارالعلوم کے گیسٹ ہاؤس منتقل کیا گیا جہاں تقریباً 2 گھنٹے تک ان کی ملاقات محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی و دیگر اکابر علماء سے ہوئی۔ اس موقع پر مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا سید ارشد مدنی نے انہیں دارالعلوم دیوبند کی تاریخی، علمی اور اصلاحی خدمات سے روشناس کرایا۔ ملاقات نہایت خوشگوار، پرمحبت اور روحانی ماحول میں انجام پائی۔ مولانا امیر خان متقی نے کہا کہ طلباء کی محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے، ہمارے بزرگوں کی دارالعلوم دیوبند سے نسبت ہے اور ہم اس ادارے سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے شیخ الحدیث مفتی ابوالقاسم نعمانی کے درس بخاری میں شرکت کی اور ان سے اجازت حدیث حاصل کی۔ اس موقع پر شیخ الحدیث نے ان کے سر پر عمامہ باندھ کر دستار فضیلت ادا کی۔ وزیر موصوف نے عقیدت و احترام سے شیخ الحدیث کی پیشانی کا بوسہ لیا اور دارالعلوم کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند آ کر دلی خوشی ہوئی، یہ وہ علمی و روحانی مرکز ہے جس کی برکتیں پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ افغانستان کے عوام اور علماء کے دلوں میں دارالعلوم کے لیے بے پناہ محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہند و افغان تعلقات علمی، تعلیمی، تجارتی اور سفارتی میدانوں میں مزید مضبوط ہو۔
شدید ہجوم اور سیکورٹی کے باعث مولوی امیر خان متقی کو ظہر کے بعد ہونے والا طے شدہ عمومی خطاب منسوخ کرنا پڑا۔ پروگرام کے مطابق انہیں طلبہ اور علماء سے خطاب کرنا تھا، مگر انتظامی وجوہات کے سبب وہ 2:30 بجے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل انہوں نے کہا، یہ سفر میرے لیے یادگار رہا۔ میں دارالعلوم دیوبند، اس کے اساتذہ اور طلبہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا خلوص اور محبت زندگی بھر یاد رہے گا۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہندوستان اور افغانستان تعلقات صدیوں پر محیط ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے جب تحریک آزادی میں قیادت کی، اس وقت افغانستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ محترم وزیر خارجہ کی آمد اس بات کی علامت ہے کہ وہ تعلقات جو کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گئے تھے اب دوبارہ بحال ہو رہے ہیں۔ محتمم دارالعلوم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ آج کی یہ ملاقات محض رسمی نہیں بلکہ روحانی و علمی رشتے کی تجدید ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کے اثرات بر صغیر اور افغانستان دونوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوں گے۔ دورے کے دوران مولوی امیر خان متقی نے قرآن کریم کی آیت تلک الایام نداولها بین الناس کی تلاوت کی اور بانی دارالعلوم مولانا قاسم صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے علماء نے ہمیشہ ہندوستان کے اکابر دیوبند سے علمی و روحانی استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، امام ربانی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، علامہ انور شاہ کشمیری اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالیٰ کی خدمات کا ذکر عقیدت سے کیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی نے ہفتے کے روز اعتراف کیا کہ ان کے ہندوستان دورے سے پاکستان کے حکمرانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات تاریخی نوعیت کے اور ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ہمیں ہندوستان میں توقع سے زیادہ عزت و توجہ ملی ہے۔ یقین ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید استحکام اور گرمجوشی آئے گی۔ بتا دیں کہ سال 2021 میں افغانستان میں طالبان حکومت کی اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی بھی افغان وزیر کا یہ پہلا ہندوستانی دورہ ہے۔ وہ 9 اکتوبر کو ہندوستان آئے تھے اور 14 اکتوبر کو وطن واپس جائیں گے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مولانا ارشد مدنی کے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد افغانستان کے معروف عالم دین مرحوم عبدالحق حقانی کے قائم کردہ مدرسے سے ہی امیر خان متقی نے تعلیم حاصل کی۔ جب وزیر خارجہ دیوبند پہنچے تو ضلع مجسٹریٹ منیز منزل اور SSP آشیش تیواری نے خود انتظامات سنبھالے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اور آخر میں ایک بات اور پیش کرتا چلوں کہ دارالعلوم دیوبند نے امیر خان متقی صاحب کو دعوت نہیں دی تھی بلکہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی زیارت کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر وزارت خارجہ نے خود دارالعلوم سے رابطہ کیا اور ان کے دارالعلوم وزٹ کی ترتیب بنانے کی گزارش کی۔ دارالعلوم نے ادارے کے اندر کے سارے انتظامات کیے۔ رہی بات بدنظمی کی تو بتا دے کہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ طلباء نے اللہ اکبر کے سوا دوسرے نعرے تک نہیں لگائے۔ دارالعلوم کے اکثر طلباء تو پہلے سے ہی دارالحدیث میں موجود تھے۔ جامع رشید کے پاس کی وہ ریلنگ ٹوٹی ہوئی جو پہلے سے مخدوش تھی۔ دارالعلوم دیوبند نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ اجازت حدیث کے لیے وہ محتم صاحب کے درس میں شریک ہونے والے تھے۔ انہوں نے شیخ الحدیث صاحب کے درس میں شرکت کی، اجازت حدیث لی۔ دارالعلوم میں کبھی بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو دیوبند و اطراف کے طلباء و علماء بغیر کسی دعوت کے شرکت کرتے ہیں، اور یہ دارالعلوم سے ان کی محبت و عقیدت ہے۔ مہمان مکرم کے ساتھ کوئی دھکا مکی نہیں ہوئی بلکہ وہ راضی خوشی بخیر و عافیت واپس لوٹے۔ ذمہ داران نے مہمان خانے میں ہی مہمانوں کو استقبالیہ دے دیا۔ بس اتنی سی بات ہے، اب اس میں کمیاں کوتاہیاں نکالنا، ادارے کو لعن طعن کرنا انتہائی نامناسب بات ہے۔ دراصل متقی صاحب دارالعلوم دیوبند آئے اس لیے تکلیف تو ہو رہی ہے، کہیں اور جاتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ دارالعلوم دیوبند مرجع تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ العزیز۔